ابھی چند دن پہلے خبر نظر سے گزری کہ لاہور ہائی کورٹ نے وزیر اعظم آفس کو نوٹس دیا ہے کہ وہ تمام سول اور ملٹری ایجنسیز کو ہدایات جاری کرے کہ وہ کسی جج یا ان کے عملے کے کسی رکن سے رابطہ نہیں کریں. بالکل ٹھیک بات ہے, رابطہ نہیں ہونا چاہیے. مگر پھر ایک اور خبر پڑھنے کو ملی کہ لاہور ہائی کورٹ کے ایک سابق جج جسٹس شاہد جمیل کا کہنا ہے کہ ان کے ساتھی جج اور اپنے وقت کے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس امیر حسین بھٹی کو کس طرح پی ٹی آئی کا ایک وزیر فون کر کے اپنے گھر دعوت پر بلایا کرتا تھا, اور ایک یا دو نہیں پورے 25 جج, جی ہاں 25 جج پی ٹی آئی کے اس وزیر کی دعوت اٹینڈ کرنے پہنچ بھی جایا کرتے تھے. یہ ایک ہی ہائی کورٹ کی دو متضاد خبریں پڑھ کر جو سر ہے وہ چکرا سا گیا. کوئی سرکاری اہلکار رابطہ کرے تو اسے مداخلت کا نام دے دیا جاتا ہے, مگر یہی رابطہ کار اگر پی ٹی آئی کا وزیر ہو تو با جماعت حاضریاں لگائی جاتی ہیں. آج کل مداخلت کا بڑا شور سن رہے ہیں, مگر حقیقت یہی ہے کہ مداخلت کسی کو بھی بری نہیں لگتی, بس مداخلت کرنے والا کوئی اپنا من پسند ہونا چاہیے. یہی حال عمران خان اور پوری پی ٹی آئی کا ہے. انہیں ہر وہ مداخلت اچھی لگتی تھی جو ان کی فیور میں کی جاتی تھی. اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت بھی تب تک اچھی تھی جب تک عمران خان حکومت کے ہر کام اسٹیبلشمنٹ کے ذمے تھا, مگر جیسے ہی اسٹیبلشمنٹ غیر سیاسی ہوئی تو دہائیاں دینی شروع کر دیں کہ نیوٹرل تو صرف جانور ہوتے ہیں. امریکہ کا سائفر مداخلت تھا اور امریکی ایوان نمائندگان کی قرارداد بالکل ٹھیک ہے. کل عمران خان وزیر اعظم تھے تو فخریہ بتایا کرتے تھے کہ آئی ایس آئی ان کے فون ٹیپ کرتی ہے اور بالکل ٹھیک کرتی ہے. آئی ایس آئی کو پتہ ہونا چاہیے کہ کون کیا کر رہا ہے. آج شہباز سرکار نے آئی ایس آئی کو فون ٹیپنگ کی اجازت دی تو تحریک انصاف چیخیں مار رہی ہے کہ ہائے یہ کیا کر دیا. ہماری سیاست ان دوہرے معیارات سے بھری پڑی ہے. اس وقت حکومت چونکہ نون لیگ کی ہے تو سب سے زیادہ ذمہ داری انہی پر عائد ہوتی ہے کہ اگر کہیں کوئی مداخلت ہو رہی ہے تو اسے روکا جائے, اور بالکل اسی طرح اگر کوئی جج یا ججز کسی پارٹی یا شخصیت کی ٹیم بنے ہوئے ہیں تو ان کے خلاف بھی قانون کے تحت کارروائی ہونی چاہیے. سوشل میڈیا پر منفی مہم کے بجائے متعلقہ فورم سے رجوع ہی مسئلے کا بہترین حل ہے. نون لیگ کو ایک ساتھ کئی محاذ کا سامنا ہے. وہ سادہ اکثریت نہ ہونے کے باوجود ان بحرانات سے کیسے نپٹے گی یہ نون لیگ کا سب سے بڑا امتحان ہوگا. نواز شریف اس معاملے میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. ایسی قانون سازی کی جا سکتی ہے جس سے نظام انصاف میں مزید بہتری لائی جا سکے. نون لیگ اس وقت کیا سوچ رہی ہے؟ پارٹی پنجاب میں اپنی کھوئی ہوئی مقبولیت دوبارہ کیسے حاصل کر سکتی ہے؟ نون لیگ کے لوگ پارٹی چھوڑ کر نئی پارٹی بنانے پر کیوں مجبور ہو رہے ہیں؟ ہم بات کریں گے مسلم لیگ نون کے سینئر ترین رہنما شیخ روحیل اصغر صاحب سے, مگر اس چھوٹے سے بریک کے بعد دیکھتے رہیے سیدھی بات بینر سلیم کے ساتھ. السلام علیکم جی. بریک کے بعد آپ لوگ کو خوش آمدید کہتے ہیں, اور دا مین آف دا آرڈرز ود اس ہمیں جوائن کیا ہوا جی ویری آنریبل سینئر ترین رہنما ویری سینئر شیخ روحیل اصغر صاحب نے. السلام علیکم شیخ صاحب. مجھے اعتراض ہے بھائی. کس بات پہ؟ سینئر ترین کیا مطلب ہے؟ سر سینئر تو آپ ہیں, 1.5 مطلب سال آپ اس کو ایج وائز نہ لیں. 150 سال کا نہیں ہوں میں. نہیں پر سر میں آپ کے پولیٹیکل جو آپ کا ورک ہے اس کی بیس پہ کہہ میں وہ سمجھا نہیں تھا. سر یہ شو پولیٹیکل شو ہے, آپ نے اس کو پولیٹیکل طریقے سے کرنا ہے. میں معافی چاہتا ہوں. نہیں آپ ہار کیا گئے اپنی سیٹ, آپ شو کرنا بھول گئے, آپ ہمیں بھول گئے. نہیں میں بالکل کرتا ہوں. آپ کو میرے خیال میں شاید میری یاد نہیں آئی. ہوتا اصل یہ ہے نا کہ آپ لوگ دیکھتے ہو کہ جیتا کون ہوا ہے, ایک. دوسرا آپ لوگ دیکھتے ہو کہ عقل و دانش کا مالک کون ہے, چاہے اس کو میری طرح اردو بولنی آتی ہو نہ آتی ہو. آپ یہ زمانہ اس طرح ہی ہے, کون دیکھتا ہے اس طرح. لیکن دیکھ لیں پھر ہم نے آپ کو یاد کیا, آپ نے تو نہیں فون کیا کہ بینش آپ ٹھیک ہیں, آپ کے شو صحیح چل رہے ہیں, میری ضرورت تو نہیں ہے. میری ٹیم نے ہی آپ کو کانٹیکٹ کیا اور آپ کی مہربانی کہ آپ نے جوائن کر لیا. میرا خیال ہے شاید آج کو میرا نہیں ہوگا. اچھا آپ ابھی تک نون لیگ میں ہیں کیا؟ میں آپ کو یہ کہوں کہ آپ سینئر ترین رہنما نون لیگ کے ہیں. نہیں مجھے تو کوئی اعتراض نہیں, آپ ان سے پوچھ لیں. نہیں ان کی طرف سے بھی ابھی کوئی اعتراض مشتق آیا رپورٹ تو نہیں ہوا. نہیں ابھی آیا نہیں. تو پھر ٹھیک ہے, جب ہم رپورٹ نہیں ہوا, نہ مجھے اعتراض ہے نہ انہیں اعتراض ہے, تو ابھی رہنے دیجیے اس طرح. سینئر ترین رہنما پاکستان مسلم لیگ. ٹھیک ہے. سینئر ترین رہنما پی ایم ایل این میرے ساتھ موجود ہیں شیخ روحیل اصغر صاحب. روحیل صاحب نون لیگ میں آپ ہیں, کریئر چوائسز ہوتی ہیں, پالیٹکس سے کریئر ہے, ایک پیشن بھی ہے آپ کا. آپ کو یہ جو باقی لوگ جو پارٹی بنا رہے ہیں, شاہد خاقان عباسی صاحب, مفتاح اسماعیل صاحب, آپ کے کولیگز رہے ہیں, انہوں نے کانٹیکٹ تو نہیں کیا کہ شیخ صاحب چھڈو ہے نا نو ساڈے کول آ جاؤ؟ میرا وہ بڑا اچھا پیارا چھوٹا بھائی ہے شاہد. اوکے. مفتاح سے میری بڑی نیاز مندی ہے, چونکہ جب ان کے ساتھ تھا مسلم لیگ میں تھا تو بڑا تگڑا کام کرنے میں مفتاح.
شاہد کو میں ویسے اسلام آباد نہیں جاتا، میں گیا تھا اسپیشلی شاہد کے لیے. اوکے. کھانے پہ بیٹھ کے ہم نے آپس میں گپ شپ ماری. میں نے اس کو بہت سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ نہ کرو. یہ کب کی بات ہے؟ مہینہ 1.5 مہینہ ہوا. اوکے اوکے. لیکن وضد تھا کہ میں ایک نئی چیز لے کے آؤں گا، اور میں نے اس کو کہا تھا، میں نے کہا اتنا آسان نہیں ہے کہ نئی جماعت کو بنانا. بہرحال اس کا اپنا ایک اب ذہن کہہ لیجئے، اس کا پیشن کہہ لیجئے، یا وہ سمجھتا تھا کہ پاکستان میں کسی نئی سیاسی جماعت کی ضرورت ہے، کر گزرا. اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. آپ کو آفر کرائی کہ ہمیں جوائن کر لیں؟ نہیں، میرے ساتھ اتنا فرینک نہیں ہے وہ. کبھی اگر ایسی آفر آئی پیپلز پارٹی سے آ جاتی ہے، پی ٹی آئی تو خیر مجھے لگتا ہے آپ نہیں جائیں گے نظریاتی طور پر، لیکن کبھی سوچیں گے چینج کرنے کا؟ ابھی تو بہت جلدی ہے. اچھا. لیکن 6 مہینے ہوں گے، اگلے مہینے 6 مہینے ہوں گے اس گورنمنٹ کو. اس کو 4.5 سال پڑے ہوئے ہیں یار. آپ کو لگ رہا ہے 5 سال پورے کرے گی یہ گورنمنٹ؟ کرنا چاہیے. اوکے. بالکل کرنا چاہیے. جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں وہ ضرور کیجئے. اصل پہ پھر آپ کو یہ موقع مل جاتا ہے کہ ہم اگر اگلا سال کر لیتے تو جناب یہاں پہ ہم دودھ کی نہریں میں کھا دیتے ہیں، شہد بھی آپ کو مفت ملتا. تو میرا خیال ہے. اور دوسری بات جو میں سمجھتا ہوں زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ یہ پھر ایک وتیرہ بن جائے گا. کوئی بھی جماعت آ کے یہ کرے گی. ویسے بھی ہم نے اپنی حرکتوں سے اس انسٹیٹیوشن کو بہت کمزور کر دیا. کون سی حرکتیں؟ ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی، ذاتیات، بدتمیزی، بد اخلاقی. ایک وقت تھا کہ میں خود اس میں بہ گیا تھا، اور بعد میں مجھے بڑی مطلب اپنے آپ پہ بڑا شرمندگی محسوس ہوئی کہ ہمیں تو وقت کے ساتھ ساتھ میچور ہونا چاہیے تھا. لیکن عجیب و غریب قسم کی گفتگو. ابھی آپ دیکھ لیں کیا ہوا. 2 انسیڈنٹ جو ہوئے ہیں پچھلے 4 مہینے کے اندر اندر، وہ اس قابل ہیں کہ آپ اپنی اسکرین کو اس کو چلا سکیں یا دکھا سکیں یا آپ کہہ سکیں کہ یہ ممبر پارلیمنٹ ہے. یا جیسے میں نے حرکتیں کی ہیں، جو میں نے کیا تھا ماضی میں، یہ اس 4 سال میں عمران صاحب کے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں فرسٹریشن میں تھا، مجھ پہ زیادتیاں کی گئیں، بہت ساری زیادتیاں کی گئی. ہاں، میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو شور مچاتے ہیں، برداشت کرتا ہوں. میری وش تھی نا مسلم لیگ میں رہنا اور پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے تقریریں کرنا، سخت الفاظ استعمال کرنا. مجھے کسی نے کوئی دعوت تو نہیں دی تھی، میری اپنی سوچ تھی. پھر میرے ساتھ ہوا، ہونا چاہیے تھا، ٹھیک. لیکن میں نے کبھی کسی کو باور نہیں کروایا کہ میرے ساتھ یہ ہوا. جو پارلیمان میں ہو رہا ہے، آپ نے بالکل صحیح کہا، وہ میں نہیں دکھا سکتی، وہ میں بول بھی نہیں سکتی. وہ ایک ہوتا ہے نا کوٹ ان کوٹ، نہیں کہہ سکتا. لیکن یہ ریالٹی ہے. ان لوگوں کو ووٹ پڑ رہے ہیں، ان کو ووٹ پڑ رہے ہیں، وہ جیت کر آ رہے ہیں. اور شاید آپ نے وہ حد پار نہیں کی یا اس حد تک نہیں گئے، اسی لیے شاید آپ ہار گئے. ہارے کیوں پھر آپ جیسا شخص کیوں ہارا؟ میں میری ایک بات بتاؤں آپ کو. شاید اس لیے کہ میں ذرا تھوڑا سا، آپ بھی رکھتے ہوگے، سارے مسلمان رکھتے ہیں اس بات پہ، ایمان ہے ان کا کہ عزت میرے رب کے آتے ہیں. آپ صرف محنت کر سکتے ہیں، آپ کوشش کر سکتے ہیں، لیکن اگر وہ اس کو منظور نہیں ہے تو پھر آپ کو کوئی دنیا کی طاقت بھی آپ کو عزت نہیں دے سکتی. اب میرے دوست مجھے کہتے ہیں کہ حاجی صاحب اگر آپ یہاں سے آپ الیکشن لڑتے آپ جیت جاتے. میں کہا نہیں، کبھی بھی نہیں جیتتا، کیونکہ میری قسمت میں نہیں تھا. لیکن آپ تو اپنے حلقے سے الیکشن لڑے تھے، بلکہ آپ کے حلقے کے اوپر مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں نے آپ کی کیمپیننگ کور کی تھی، اور آپ کے حلقے کے اوپر بہت زیادہ چرچا ہو رہی تھی کہ یہ حلقہ آپ کو دیا جائے، کس کو دیا جائے. لیکن پارٹی کلیئر تھی کہ آپ کو دیں گے. میں وہی کہتا اور ہوں، آپ کا من پسند حلقہ تھا، آپ کا اپنا حلقہ تھا، پھر ہارے کیوں؟ اس کی وجہ کیا؟ پارٹی میں نواز شریف صاحب کلیئر تھے، مریم کلیئر تھی، لیکن شہباز جو تھا اس کا سوچ مختلف تھی. تو آپ کو لگتا ہے کہ شہباز صاحب کی سوچ ٹھیک تھی کیونکہ آپ ہار گئے اس حلقے سے؟ میرا خیال ہے اگر آپ میرے حلقے کی ڈیلیمیٹیشن کو نظر غور سے دیکھیں سیریسلی، تو پھر اس میں آپ کو نظر آئے گا کہ چیف الیکشن کمیشن کا بھی ہاتھ ہے. اب ایک شخص کو جو برسہ برس سے 50 سال سے ایک جگہ پہ بیٹھا ہے،
آپ اگر اس کو اٹھا کے کہیں کہ آپ دوسری جگہ جا کے گھر بنا لیں، پھر سنبھلتے سنبھلتے دل لگتے لگتے وقت لگتا ہے. آپ نے اس حلقے کی اس طرح کی باؤنڈریاں لگائیں، اس طرح کا کرایا گیا کہ اس شخص کی آواز بند کر دو. مجھے تو فرق نہیں پڑا، میں تو آج بھی وہیں بیٹھا ہوں. فرق تو ان کو محسوس ہوا نا جن کے پاس میرے جیسے فقیر کی آواز نہیں ہے. لیکن سر مجھے لگتا ہے کہ پارٹی کو بھی فرق نہیں پڑا، کیونکہ پارٹی نے پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ جیتے ہوئے امیدوار جو کہ آپ کے اپوننٹ تھے، جن کے ساتھ بھی میں نے ان کی کیمپیننگ کور کی، وہ بیچارے باہر بھی نہیں جا سکتے تھے. بیچارے میں اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ اس ٹائم پہ حالات ایسے تھے کہ وہ چھپ کر کے کمرے کے اندر کیمپیننگ کرتے تھے. وہ جیت گئے سر، اور نون لیگ نے ان کو رکھ لیا. بالکل نہیں، یہ آپ کی غلط فہمی ہے. باقاعدہ کمپین کرتا رہا، باقاعدہ کمپین کرتا رہا، باقاعدہ اپنے جلسے میٹنگ کرتا رہا. ہاں یہ آپ کہہ سکتی ہیں کہ اتنا زیادہ شور نہیں تھا، نئی شکل تھی، نئے بندے تھے. اور جہاں تک آپ کی یہ بات ہے نا کہ آپ کی پارٹی نے ان کو ایڈجسٹ کیا، رکھا ان کو، اچھے لوگ ہیں. آپ کی پارٹی کے لیے تو روحیل اصغر اور ان کی سیٹ ایک نمبر گیم ہو گئی، جو کہ مجھے اس الیکشن سے پہلے نہیں لگ رہا تھا. مجھے لگ رہا تھا سیٹ کیونکہ آپ کو دی ہے، ایاز صادق صاحب کے اوپر آپ کو پریفرنس دی گئی ہے، اینڈ واٹ ایور، بیکاز دیٹ حلقہ واز اے ہاٹ کیک. لے کے بیٹھ گیا نا مجھے وہ. اسی دن مل کے اس نے مل کے جس کا نام آپ لے رہی ہیں، اس نے الیکشن کمیشن سے مل کے اس کی ڈیلیمیٹیشن کرائی. تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کو آپ کی اپنی پارٹی نے ہی ایک سازش سے ہرا دیا؟ ایاز صادق صاحب نے ڈیلیمیٹیشن کرائی الیکشن کمیشن سے مل کے. میری بات سنی جی، کیا فرق پڑا؟ مجھے آج آپ میرے پچھلے 18 سے لے کے 24 تک اب میری پارلیمنٹ میں کی گئی گفتگو، میری تقاریر سن لیجئے. آج کوئی جواب دینے والا ہے ان میں؟ پھر فرق کس کو پڑا؟ مجھے تو نہیں. پارلیمنٹ میں اچھا لگے یا برا لگے سر، یہ جمہوریت کا آپ نقص کہہ سکتے ہیں. صرف وہ پی ٹی آئی جو کہ سنی اتحاد ہے، صرف وہ بولتی ہے. اچھا جو سنی اتحاد ہے صرف وہی بولتی ہیں. آپ کی پارٹی کچھ نہیں بولتی، بلکہ شہباز شریف صاحب تو ان کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ چلے نا، آپ مل کر کام کریں نا. کیوں کریں مل کے کام؟ میں یہ تو پوچھوں سر، آپ کیوں ان کو آفر کرتے ہیں؟ کیوں کریں؟ مجھے یہ نہیں سمجھ اگر وہ اتنے برے لوگ ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ بہت کمزور لوگ ہیں، آپ کو مدد کی ضرورت ہے. اگر آپ میں اتنی اہلیت ہے، آپ اس قابل ہیں، تو خود کیجئے نا. آپ کے پاس اتنے لوگ ہیں، پیپلز پارٹی آپ کے ساتھ ہے، اور لوگ آپ کے ساتھ ہیں، آپ خود اتنی میجورٹی میں ہیں، کر کے دکھائیں. کیوں نہیں کرتے؟ میں یہ بات کر رہا ہوں کہ پارلیمنٹ میں تقریر کرنا، پارلیمنٹ میں الفاظ کا چناؤ، پارلیمنٹ میں اپوزیشن کی یا مخالفوں کی بات کا جواب دینا اتنا آسان نہیں ہوتا. گنتی کے لوگ ہیں سر. آپ ہی کے بڑے اچھے کالیگ ہیں، خواجہ سعد رفیق صاحب، خواجہ آصف صاحب، آپ ہو گئے، اسی طرح کے آپ 2-4 اور ایسے نام ہیں. نہیں، آپ سمجھتی ہیں کہ آصف بہت اچھے الفاظ استعمال کرتا ہے؟ نہیں، لیکن وہ ایٹ لیسٹ اپنی طرف سے کوشش تو کرتے ہیں، کوشش تو کرتے ہیں غلط ہے کہ وہ جواب دے سکے. غلط ہے. اچھا، میں نے اس کو ایک بات کی تھی، 2 باتیں اس نے کی ہیں جو میری نظر میں تو دیکھتا بھی نہیں ہوں. جو میں نے دیکھا تھا، جو سنا کہ باجوہ صاحب کو پارلیمنٹ میں لائیں گے، بولنے سے سوچا نہیں آپ نے؟ آپ کو سوچنا چاہیے تھا. آپ کو یہ بات باور کروانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ ڈیفنس منسٹر ہیں. آپ کا فرض نہیں بنتا، آپ کا حق نہیں بنتا، آپ کے پروگریٹو نہیں ہے کہ آپ ڈیفنس کے کسی بھی شخص کے خلاف بولے. آپ کا کام ہے ان کو، میرے خیال میں شاید ان کی طرفداری کرنا. آپ کا یہ کام نہیں ہے. اور پھر میں نے اس بارے میں کہا تھا، میں تو اس کے باجوہ صاحب تو بڑے دور کی بات، وہ اسے عدلی کو نہیں بلا سکتا، بڑی درد ہوئی تھی. لیکن اس بات کے اوپر آپ کو نہیں لگتا کہ شہباز شریف صاحب نے یا میاں محمد نواز شریف صاحب نے خواجہ آصف صاحب کو کچھ کہا ہوگا؟ اگر آپ نے کہا ہے تو آپ کو کچھ انفارمیشن ہے اس بارے میں؟ میرا نہیں کہا ہوتا تو سامنے آ جاتا. اچھا. اس نے دوبارہ پھر بات کی اس نے. اچھا. انہیں ایوب خان صاحب کو، اللہ غری کی رحمت کرے ان کو قبر سے نکال کے پھانسی ڈالنے کی ڈال دی. پھر اس میں نے ایک سوال کیا تھا کہ مجلس شورا کس نے بنائی تھی؟ پتا آپ کو کس نے؟ آپ بتائیں نا، ہم سننے کے لیے بیٹھے ہیں آپ کو. سر آپ جو بتا دیں گے ہم وہ سن لیں گے. میں تو چاہ رہی ہوں کہ آج آپ بولے. نہ کریں. مجلس شورا شاہ الحق نے بنائی تھی، اور اس کا چیئرمین کون تھا پتا؟ یہ بھی نہیں پتا. سر آپ بتائیں گے تو اچھا لگے گا، میں آپ کے منہ سے سننا چاہتی ہوں. اسی کا باپ تھا آصف کا، خواجہ صفدر، چیئرمین مجلس شورا. میں نے اسے کہا تھا، میں نے کہا کتنا عظیم بیٹا ہے کہ اپنے باپ کو باہر نکال کے پھانسی پہ چڑھائے گا.
لیکن جب اپنی باری آتی ہے تو پھر آپ معافی مانگ لیتے ہیں. ایوب خان کا بیٹا آپ کے ساتھ تھا, فورن منسٹر بھی تھا, پھر آپ کا اسپیکر بھی تھا, تب ایوب خان ٹھیک تھا. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ خواجہ آصف صاحب نے جنرل باجوہ کو پارلیمنٹ میں بلانے کی بات کی تھی, میں ویسے پوچھ رہا ہوں اپنے نالج کے لیے کہ آپ جیسے سینئر سیاستدان آج روبرو میرے ساتھ ہے, کیا پارلیمنٹ اتنی مضبوط ہو گئی ہے, اتنی بڑی ہو گئی ہے؟ نہیں, بالکل نہیں. میں نے آپ کو پہلے ہی کہا کہ جب تک آپ اپنے آپ کو, اپنی روش کو, اپنی سوچ کو, اپنے انداز کو نہیں بدلیں گے, یہ پارلیمنٹ کبھی بھی مضبوط نہیں ہو سکتی. آپ اپنے لوگوں کو ذبح کرتے رہیں گے, کیا امپریشن چھوڑیں گے آپ؟ جب آپ ہارے ہیں, آپ کا کوئی رابطہ ہوا ہے نواز شریف صاحب سے یا الیکشن سے؟ چلے لیٹ می ریفریز دا کوسچن. 8 فروری سے لے کر آج تک کوئی آپ کا رابطہ ہوا, انہوں نے آپ سے کیا ہو یا آپ نے رابطہ کیا ہو, کوئی بات ہوئی ہے آپ کی؟ ایک دو مرتبہ میں نے ان کی تصویر دیکھی ہے. مطلب آپ نے بھی اتنا ہی دیکھا جتنا میں نے دیکھا ہے؟ نہیں, میرے دروازے پہ لگی ہوئی ہے, میرے وہ دفتر کے دروازے پہ لگی ہوئی ہے, میں آتے جاتے دیکھتا رہتا ہوں. مریم نواز سے کوئی آپ کی ملاقات, رابطہ؟ اتفاق سے ان کی تصویر بھی لگی ہوئی ہے. اور کوئی نہیں, مریم نواز کا تو بڑا اچھا تعلق رہا ہے آپ کے ساتھ, خاص طور پہ آپ کے صاحبزادے کے ساتھ. وہ پنجاب کے اندر چیف منسٹر ہیں, دھڑا دھڑ کام کر رہی ہیں. سیاستدان کا کسی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا, یہ بات یاد رکھنا بینیش. ضرورت کی بات ہوتی ہے, اگر آپ ضرورت پہ اترتے ہیں تو تعلق. تو سر آپ رابطہ کر لیتے نواز شریف صاحب سے, کیونکہ میں آپ کو بتاتی ہوں آپ نے ضرورت کی بات کی, اس لیے میں کہہ رہی ہوں روہل صاحب, کیونکہ آپ نے ضرورت کی بات کی. نواز شریف صاحب اور ان کا جو حلقہ ہے ورسز یاسمین راشد, اس کے بارے میں بہت باتیں ہو رہی ہیں. تو کیا پتہ نواز شریف صاحب انتظار کر رہے ہوں کہ روہیل اصغر یا ان جیسے جو پرانے لوگ ہیں وہ مجھ سے رابطہ کر لیتے ہیں. آپ نے تعلق کی بات کی, آپ کا تو تعلق تھا نا, آپ ان کو سپورٹ دیتے کہ میاں صاحب ڈٹ کے رہو, کوئی گل نہیں. میں صرف ایک ہی ہستی کے ساتھ رابطہ رکھتا ہوں جی بس, اور وہ ہے اللہ, جس کے بعد بنا بلائے جاتا ہوں. ان کو کوئی میرے سے کام ہوگا یا میری کوئی ضرورت ہوگی, بلا لے, میں چلا جاؤں گا, ضرور جاؤں گا. جماعت کے سربراہ ہیں, یا یہ ہو سکتا ہے کہ ان کو یہ پتا ہو کہ میرے میں کوئی اتنی عقل دانش نہیں ہے, بس کیا کریں گے بلا کے مجھے, میں کون سی ان کو اتنی اچھے مشورے دوں گا جو وہ مشورے مان کے بڑا اچھا کام. لیکن سر یہ تھوڑی پرابلم ہے, بیکاز شاہد خاقان عباسی صاحب بھی یہی باتیں کرتے تھے کہ بلائیں گے میاں صاحب تو میں چلا جاؤں گا, لیکن میاں صاحب کا ٹریک ریکارڈ یہ ہے, انسان بڑے خوبصورت ہے, بڑے اچھے ہیں, آپ جائیں گے آپ کی بہت عزت کریں گے, لیکن ان کا بلانے کا رواج نہیں ہے سر. چلیے کوئی بات نہیں, دیکھیں جاوید ہاشمی صاحب بھی چلے گئے, مطلب اگر آپ یہ چودھری نثار صاحب چلے گئے, میری اب عمر دیکھیں نا کتنی ہے, میں نے اب کہاں جانا ہے. چلو جی, خاقان عباسی صاحب اسی عمر میں گئے. اس عمر کے ایک لیڈر ہے جو کہ یوتھ کے لیڈر کہلوانا پسند کرتے ہیں, جن کا نام عمران خان ہے. سر آپ ان سے بڑے ہیں کہ چھوٹے ہیں؟ آس پاس ہی ہوں گے قریب, میرے جتنا ہی ہے. ہاں تے عمرہ دیاں گلاں نہ کرو, وہ دیکھو کنے فٹ ہے نے, تو تے جوان ہے نے, تسی بھی جوان ہو سر. نہیں, یہ بات نہیں ہے, بالکل ایسی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ میں اب اپنی بات کر سکتا ہوں, میں اس کی بات نہیں کرتا نا, میں کسی اور کی بات کرتا ہوں. اپنی بات اس لیے کرتا ہوں کہ اب دیکھیں, میں نے جیسے آپ کو کہا تھا کہ 4.5 سال رہ جائیں گے اگلے مہینے کے بعد. جی, تو جب الیکشن آئے گا, زندہ رہا تو پھر فیصلہ کروں گا میں نے کیا کرنا. نہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو صحت زندگی دے. بحیثیت ایک سینئر سیاستدان, ناٹ ایس پی ایم ایل این, بحیثیت ایک سینئر سیاستدان, کیونکہ آپ نے اپنی شکست کی وجہ ڈگ آؤٹ کر لی, آپ نے بتا دیا وہ کیسے تانے بانے ملے, کون اس کے رسپانسبل تھے. یہ جو NA 130 ہے جو نواز شریف صاحب کا حلقہ ہے, اس کی جیت متنازع کیوں ہوئی؟ اس کو جان بوجھ کر متنازع کیا گیا, یہ متنازع ہے؟ ایز اے اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس, ایز اے پولیٹیشین, اس حلقے کے اوپر آپ کی اسٹڈی, آپ کی نظر کیا کہتی ہے؟ میری پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے خیال میں یہ ایک وتیرہ بنا لیا ہم نے کہ ہم اپنی ہار کو مانتے ہی نہیں ہیں. کون نہیں مان رہا؟ یاسمین راشد کے نواز شریف؟ یاسمین راشد نہیں مان رہی ہوگی. میں نے اس کے بارے میں بھی کئی دفعہ کہا ہے کہ آپ کے پاس فورم موجود ہے. اب یہاں بیٹھ کے اگر میں اپنی ہار کا رونا روتا رہوں تو آپ میرے لیے کیا کر سکتی ہیں؟ کل مجھے کسی نے بتایا کہ وہ ایک چینل تھا, اس کے اوپر کچھ لوگ بحث کر رہے تھے اسی الیکشنز کے بارے میں, اور خاص طور پہ لاہور کے بارے میں. تو کیا کر سکتے ہیں آپ؟ کوئی فرق پڑے گا؟ الیکشن ہو گیا,
جو ہار گیا وہ ہار گیا, جو جیت گیا وہ جیت گیا, آگے کام کریے, بڑھیے اللہ خیر آگے. کرے سر, پر آخری الیکشن تھوڑی ہے, پاکستان قائم و دائم رہے گا, آگے الیکشنز رہیں گے. ہم تو جمہوریت کی بات کرتے ہیں, ہم تو چاہتے ہیں میں تو الیکشنز کہہ رہا ہوں. سو اگلے الیکشنز کے لیے تو وے پیو کرنا ہے نا, کہ اگلے الیکشنز میں اگر جو اس الیکشن سے کوتاہیاں ہوئی ہیں وہ اگلے الیکشن میں نہ ہو. میں وہی تو آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میں کم از کم میں اپنی ذات تک یہ سوچتا ہوں کہ یہ کیسے ہوا. اب ایک چیز تو میرے دائرہ اختیار میں نہیں ہے کہ الیکشن کمیشن نے جو کچھ بربادی کی وہ اس کا حصے دار ہے, شامل ہے اس میں. اب حیران ہوں گی کہ اسی حلقے جس سے میں نے الیکشن لڑا, وہاں پہ جتنے چیئرمین تھے انہوں نے میرے خلاف پورا ایک محاذ کھڑا کیا تھا. اور میں کبھی کبھی ان کو یہ کہتا ہوں کہ یار آپ مجھے میرے خلاف باتیں کر رہے تھے کہ تھوڑے دنوں کے بعد جب آپ جا کے عوام میں یہ بات کریں گے تو لوگ ہنسیں گے. کل تک تو اس کو برا کہہ رہے تھے, آج اچھا کیوں کہہ رہے ہیں. تو وہ ایک اچھا, اس کے بعد میں نے الیکشن کمیشن کو اس بارے میں میرے دوستوں نے جا کے پٹیشن ڈالی, ٹھیک ہے, درخواست ڈالی کہ یہ جینون یا یہ کہہ دیں کہ اللاجک قسم کی یہ جو ڈیلیمیٹیشن ہے اس کو آپ ٹھیک کریں. لیکن انہوں نے ٹرن ڈاؤن کر دیا. بٹ یہ آپ نے الیکشنز کے بعد کیا کہ الیکشن سے پہلے؟ الیکشن سے پہلے, ڈیلیمیٹیشن تو الیکشن پہلے ہوئی نا. میں وہی کہہ رہی تھی کہ بعد اب آپ مجھے ایک بات بتائیں, حالانکہ میں نہیں چاہتا تھا, حقیقت بتا رہا ہوں, اور اس ایپلیکیشن میں میرے دستخط بھی نہیں ہوں گے. وہ ایپلیکیشن جو آر او کو دی گئی, ریٹرننگ افسر کو دی گئی فار ری کاؤنٹنگ, اس نے ٹرن ڈاؤن کر دی. کیوں؟ یہ کیوں جو ہے یہ میں نہیں سمجھ پایا. ایسا تو ہو نہیں سکتا آپ کو پتہ نہ ہو, آپ نے ابھی ڈگ آؤٹ ضرور کیا ہوگا. بتانا نہیں چاہتے وہ ایک الگ بات ہے, لیکن بتائیں گے تو آئی تھنک سو کہ ہمیں اور اس سسٹم کے بارے میں پتہ چلے گا. میں آپ کو یہی تو بات بتا رہا ہوں کہ اس نے کیوں ٹرن ڈاؤن کی, اور وہ پتہ کیا ہے, وہ ہے کون؟ اے ڈی سی ہوگا, اے سی ہوگا, کوئی یہی ہے نا. اور اس وقت تک گورنمنٹ بن چکی ہوئی تھی. اس کا مطلب ہے کہ اس نے کسی سے پوچھ کے, اب کس سے پوچھا, یعنی گورنمنٹ کا انفلوئنس ہو سکتا ہے. پتہ نہیں. یعنی آپ تو اپنوں کے ستائے ہوئے ہیں, بریک لے لیتے ہیں پھر اس بات کے اوپر, تو باقی باتیں پھر آگے جا کے کریں گے. پتہ چلے نواز شریف صاحب بھی اپنوں کے ستائے ہوئے ہوں. روہیل اصغر صاحب سے جاننے کی کوشش کریں گے. ایک چھوٹا سا بریک, واپس آئیں گے, دیکھتے رہیے سیدھی بات بینر سلیم کے ساتھ. بریک کے بعد جی آپ لوگ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میرے ساتھ ویری مچ اسٹل ان کانورسیشن شیخ روہیل اصغر صاحب ہیں. مجھے آج ان سے بات کر کے بڑا مزہ آ رہا ہے. آج یہ بہت نکھرے اور کھلے سے لگ رہے ہیں, ورنہ نارملی جو ہے آپ بھی جلدی بات کر دیتے کہ ایسے. آج آپ بڑے ریلیکس ماحول میں ہیں, تو میں اس کا مزید فائدہ اٹھانا چاہوں گی. آپ کو پتہ ہے آپ کی پارٹی کی جو ابھی الیکشن کیمپین رہی ہے اس الیکشن میں, وہ صرف اور صرف نواز شریف کے گرد گھومتی رہی. میرے لیے ایز اے پولیٹیکل کامنٹیٹر, ایز این اینکر, یہ ایک شوق تھا کہ میاں جدو آوے گا لگ پتہ جاوے گا, نواز شریف آ رہا ہے, اخباروں میں بڑے اشتہارات, اور الیکشن کے بعد پتہ چلا کہ نواز شریف وزارت عظمیٰ کے کینڈیڈیٹ ہی نہیں ہیں. اگر یہ کوئی اسٹریٹجی تھی روہیل صاحب, ویری بیڈ نہیں, پر وہ وزیر اعظم کیوں نہیں بنے؟ میرا خیال ہے جب آئے تھے تو یہ طے تھا کہ انہوں نے وزیر اعظم نہیں بننا. اور اگر یہ بات وہ اعلان کر رہے تھے یا ایکسپوز ہو جاتی تو میرے خیال میں شاید اور زیادہ نقصان اٹھانا پڑتا نون لیگ کو, کیونکہ ووٹ جو ہے نا, سپورٹ اور ووٹ نواز شریف کی ہے. تو یہ تو عوام کو دھوکہ دے دیا پھر میاں صاحب نے. نہیں, دھوکہ نہیں دیا. میں سمجھتا ہوں میں بھی, ہو سکتا ہے میری غلط ہو, سوچ غلط ہو, میں زیادہ اس طرح نہ کر رہا. ان کی میرے خیال میں صحت اس طرح نہیں تھی کہ وہ اتنا بڑا بوجھ اٹھاتے. تو الیکشن ہی نہ لڑتے. 2 دن پہلے الیکشن اخباروں کے اندر اتنی بڑے اشتہار دیے سر. کئی دفعہ مجبوری ہو جاتی ہے. جماعت کے ساتھ بھی تو رہنا نا, جماعت کو باندھ کے بھی تو رکھنا. پر سر جماعت کے ساتھ کیا لڑے؟ اب دیکھیں نا, اب باہر نکل گئے آپ تو کتنے دوست چھوڑ کے چلے گئے. ابھی تو آپ کے پاس وہ لسٹ نہیں ہے نا, جتنے لوگ چھوڑ گئے ہیں, جو چلا گیا. میرا نقصان ہے, سخت نقصان ہے. اور مجھے یاد ہے بہت عرصہ پہلے کی بات ہے, پیپلز پارٹی میں پیپلز پارٹی میں رہا ہوں نا, پیپلز پارٹی میں وہ ایک, میں پھر چلا گیا تھا انڈیپینڈنٹ چلا گیا. تو پیپلز پارٹی پہ ایک تقریب تھی تو میں بھی وہاں بیٹھا ہوا تھا. تو پیپلز پارٹی والے باتیں کر رہے تھے کہ وہ چلا گیا, وہ چلا گیا, وہ چلا گیا. ایک اور ان کے لیڈر تھے خالد کھرر صاحب, اللہ جنت دے ان کو. ٹھیک ہے. انہوں نے پرملی ایک بات کی, انہوں نے کہا پیپلز پارٹی بہت بڑی جماعت ہے, یہاں کوئی آتا ہے چلا جاتا ہے, سمندر ہے.
میں نہ رہ سکا. میں نے کہا خالد صاحب تھا ویسے سمندر ہی, لیکن آپ کی کرتوتوں نے اس کو گندا نالا بنا دیا. لوگوں کے جانے سے فرق تو پڑتا ہے. تم مانو کہ میں نے انگلینڈ میں کیا مشورہ دیا ہوگا میاں صاحب کو. کیا؟ میں نے میاں صاحب سے کہا تھا, میاں صاحب جتنے لوگ چھوڑ گئے ہیں کوشش کریں کہ واپس آ جائیں, بہت اچھا امپریشن پڑے گا. پھر مجھے انہوں نے پوچھا مجھے مثال کے طور پہ کون. میں نے کہا اس وقت تو میرے پاس 2 ہی نام ہیں جو میں کہہ سکتا ہوں آپ کو. ایک غوث علی شاہ صاحب ہے, سرمایہ تھے آپ کا, بہت اچھے ساتھی تھے آپ کے, وہ چھوڑ گئے. اور دوسرے آپ کے چودھری نثار صاحب, وہ بھی آپ کے بڑے سرمایہ تھا, بڑے اچھے تھے. اور ساتھ میں نے یہ بھی کہا تھا کم از کم ان کا قد, ان کی شخصیت یہ تھی کہ آپ کو سچ بتا دیتے تھے کہ سچ یہ ہے کہ فوج سے پنگا نہیں لینا چاہیے ہمیں. جواب کیا دیا میاں صاحب نے؟ لیکن ہنس کے دکھا دیا تھا, ہنس کے دکھا دیا تھا انہوں نے. یہ تو ہم نے پارٹی سے جانے والوں کی بات کی نا. میاں صاحب بھی وزارت عظمیٰ پر نہیں بیٹھے, لیکن کبھی کبھی کرسی کی بہت برکات ہوتی ہیں. اب دیکھیں آصف علی زرداری صاحب کو دیکھیں, ان کو پارکنسن ہے, طبیعت ٹھیک نہیں رہتی, لیکن جب کرسی پر بیٹھتے ہیں بحیثیت ایک صدر تو ایک عجیب سا نا ایک نکھار آ جاتا ہے سر, ایک گلو آ جاتا ہے. شہباز شریف صاحب ویسے ہی ماشاء اللہ سے ویل ڈریسڈ ہیں, سوٹڈ بوٹڈ رہتے ہیں. کیا ویل ڈریس ہے؟ نہیں سوٹڈ بوٹڈ رہتے ہیں, مطلب سوٹڈ بوٹڈ سر رہتے ہیں نا. غلامی تو غلامی سوٹڈ بوٹڈ کیا آپ کے کلچر کا حصہ تو نہیں ہے نا. اچھا سوٹڈ بوٹڈ کس کو آپ امپریس کرتے ہیں؟ نہیں چہرے پہ چمک تو آ رہی ہے نا اللہ کی پرائم پہلے منسٹر آپ بن کے. کپڑوں میں بات کر سر اب رہے ہر کوئی آپ کی طرح تو نہیں نا کہ لندن بھی لاچا پہنچ کر کے پہن کر کے کیوں پہنچ نہ کروں جائے. یار, میں نہیں سر کسی سے کریں, لے کے ضرور کھاتا ہوں. کریں, یہ اچھی بات ہے. میرا دل کرتا ہے میں اس کو اچھا سمجھتا لیکن ہوں. ڈریسنگ ٹو ایچ ٹو اٹس اون ہے نا, تو کیا پتا نواز شریف صاحب جب وزارت عظمیٰ پر قسم بیٹھتے سے آپ اس پہن کے کرسی پر دیکھو, بیٹھتے. آپ پہن کے دیکھو, آپ کو بڑی کمفرٹیبل محسوس کرو گے. جی جی سر, میں اپنا شلوار کرتے میں بہت سر کمفرٹیبل آپ کو محسوس پتہ ہی کرتی نہیں ہوں. ہے, میرا پاکستانی ڈریس ہے. آپ کے آج بھی ایسے علاقے ہیں جہاں پہ یہ لباس پہنا نہیں بڑے اینکرز جو ہیں وہ کوٹ ووٹ پہن کے بیٹھتے ہیں, اللہ خواتین بھی. میں تو اپنا عوامی جو لباس ہے شلوار قمیض, میں بالکل اس کو پسند کرتی ہوں اور میں وہ بالکل پہنتی ہوں. لیکن ذرا سوال کی طرف آ جائے. سر یہ میرا انٹرویو نہیں ہو رہا, یہ آپ کا انٹرویو ہے, لوگ آپ کو سننا چاہتے ہیں. یہ جو نواز شریف صاحب اگر وزارت عظمیٰ کی کرسی پر بیٹھتے, ویسے ہی ماشاء اللہ سے کشمیری ہیں وہ, تو کیا پتہ ان کی طبیعت بہتر ہو جاتی, مزید نکھار آ جاتا. نہیں میرا خیال ہے, اب میں اس بارے میں کچھ حتمی رائے تو نہیں دے سکتا, لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ میرا خیال ہے کہ وہ صحت کی طرف سے ان کو کچھ ایشوز ہیں. ابھی دیکھیں نا, ابھی بھی آپ دیکھیں ان کو وہ لگا کے رکھتے ہیں, وہ کیا کہتے ہیں اس کو, ماسک کہتے سر ہیں. وہ بھی ذرا کچھ عجیب و غریب قسم کے طریقے سے ماسک لگاتے ہیں, وہ لگاتے بھی اور نہیں بھی لگاتے. لیکن کیا روہیل اصغر صاحب آپ کو یہ لگتا ہے کہ نواز شریف سے بہتر جو شہباز شریف ہیں وہ پرائم منسٹر کی بہترین چوائس تھے ان دا پریزنٹ گیون ٹائمز؟ نہیں, نواز شریف صاحب کی صحت آپ کی نظر میں خراب ہے آپ کے پوائنٹ آف ویو سے. شہباز شریف صاحب بیسٹ گیون ٹائم میں بیسٹ اویلیبل آپشن نہیں تھے آپ کی نظر میں, تو دین ہو شوڈ بی دی پرائم منسٹر. آپ کو گزارش کروں, دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ خود کرتے ہیں, اپنی عقل و دانش سے کرتے ہیں. ٹھیک ہے. کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو قسمت میں مل جاتی ہیں, آپ کی سانسے میں آ جاتی ہیں. میرا خیال ہے کہ ابھی تک وہ اپنے بیرونی دوستوں کا کانفیڈنس نہیں لے سکے. ایک اعتماد ہوتا ہے نا باہر کے لوگوں کا, آپ پہ اعتماد ہوتا ہے, آپ کی پالیسیز پہ اعتماد ہوتا ہے, آپ کے کام پہ اعتماد ہوتا ہے, جو کہ میاں نواز شریف کے ساتھ ہے. تو سر وہ ہیلپ نہیں کرے گا, بڑے بھائی کے ساتھ ہے تو چھوٹے بھائی کے اوپر بھی ہوگا اب آٹومیٹکلی. مجھے نہیں پتا کہ چھوٹے بھائی کی جو پالیسیز ہیں وہ کیا ہیں. سر آپ کو پتہ نہیں, آپ نے بجٹ نہیں دیکھا, میں نے دیکھا, آپ کا بل نہیں آیا. میں نے دیکھا. بل تو تسی ادا کیتا ہے نا, گروسری شاپنگ تو تسی کرتے ہو نا. یہی بات ہے سر, بڑے لوگ بڑیاں گلاں, یہ میں کیا آپ کے ساتھ پھر عوامی شو. اچھا ہوں میں یہ تہاڈے کول بہ کے کہاں جی مینوں آلو دا پا پتہ ہے کہ میں بڑا مطلب سمجھدار آدمی ہوں. بالکل, کیوں غلط سمجھدار دی گل نہیں میں جھوٹ کر رہی. بولتے ہیں لوگ. اگر نواز شریف صاحب تندورا تے جا کے روٹی دا سائز چیک کر سکتے ہیں, تو روہیل اصغر صاحب مینوں اپنا بجلی دا بل انہاں نوں نہیں پتہ ہوئے گا, تے میرے لیے چپے دی گل ہے. میں اگر مشورہ دوں نا, ہاں جی, میں اگر مشورہ دیتا تو میں ان کو قطعی طور پہ تندور پہ نہ لے کے جاتا. تو سر وہ آپ کو ایسے انوائٹ حالات کریں پیدا گے تو کریں, کبھی آپ مشورہ کریں تو کہاں کہاں لے کے جاتے ہیں؟ اگر تندور پہ نہ لے کے جاتے ہیں آپ کیا مشورہ دیتے ان کو؟ ان کو میں یہ کہتا کہ آپ ایسی پالیسیز اختیار کیجئے ہاں کہ لوگوں کے تندور جو گھر پہ لگے وہ چل جائیں. صحیح بات ہے.
میں اکثر کہتا ہوں، آپ کو بھی، آپ کے پروگرام میں بھی کہہ دیتا ہوں، پر ہماری پالیسیز دیکھیں کیا ہیں. چوک کے اندر جو لوگ بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں ہم ان کو بکاری کہتے ہیں. کہتے ہیں جی کہ یہ انتہائی گھٹیا انداز ہے، یا پروفیشنلز ہیں یہ اس قسم کی باتیں ہم کرتے ہیں. اور کر لیجئے، آپ کا کیا خیال ہے یہ جو بے نظیر پروگرام کے انکم سپورٹ پروگرام کی لائنیں لگی ہوتی ہیں، یہ کیا ہے؟ بھکاری پن نہیں ہے؟ یہ جو آٹے کی لائنیں لگاتے ہیں وہ بھکاری پن نہیں ہے؟ جو راشن کی لائنیں لگاتے ہیں وہ بھکاری پن نہیں ہے؟ خدا کے لیے کچھ ایسا کیجئے کہ لوگوں کا روزگار ٹھیک ہو جائے، آپ کو یہ لائنیں لگانے کی ضرورت نہ پڑے. جب آپ کسی کو اس راہ پہ ڈال دیتے ہیں، اس سوچ پہ ڈال دیتے ہیں، پھر ان کے لیے کام کرنا مشکل ہو جائے گا، کام ہی نہیں کریں گے. اور وہ بھی کیا کریں بیچارے، کام ہے ہی نہیں. مریم نواز تو کافی کام کریں اگلے یہ 100 دنوں کے انہوں نے جو اناؤنسمنٹس کی ہیں، اتنی اناؤنسمنٹس کی ہیں، مطلب کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ اگر یہ اناؤنسمنٹس اگر پریکٹیکلی اس کام میں کنورٹ ہو جائیں تو جو آپ کا پنجاب جو گڑھ ہے، جو کہ نون لیگ کا گڑھ ہوا کرتا تھا، واپس آ جائے گا؟ سر ریئلسٹک اوپینین میں گزارش کرتا ہوں، ان کے پاس جہاں سے وہ اچیو کر سکتی ہیں وہ ہے پنجاب کی ایگریکلچر. اوکے. اب آپ لوگوں نے ایگریکلچر کے ساتھ بھی انتہائی گھرونا کھیل کھیلا. سر ہم نے تو نہیں کھیلا، انہوں نے کھیلا. انہوں نے نہیں، میں آپ لوگوں کی بات کر رہا ہوں. آپ لوگوں سے مراد بین اسٹریم کی بات نہیں کر رہا. یہ تو میں ایک مجھے یاد ہے کہ لاہور شہر کی جتنی اجناس یا سبزی یا چارہ یہ آپ کے مضافات جو تھے آپ کو کیٹر کرتے تھے. آپ نے کیا کیا؟ آپ نے یہ کیا کہ آپ نے جتنی زرعی زمین تھی اس پہ آپ نے اجازت دے دی کہ جتنی مرضی ہاؤسنگ اسکیمیں بناؤ. اوکے، بنائیں، ضرور بنائیں، لیکن اس زمین پر جو زمین نقارہ ہے، جو سیم اور تھور کی بنجر ہے، اس پہ بنا لیں آپ. ٹھیک ہے. جب حکومت یہ کام کرے گی تو پھر عام انویسٹر تو کرے گا. آپ نے ایک شرط یہ رکھی ہوئی ہے، بلکہ پابندی یہ رکھی ہوئی ہے، اصول یہ رکھا ہوا ہے کہ آپ دریا کے کنارے کے ارد گرد بستیاں نہیں بات کریں گے، اس لیے کہ دریا کا پانی کا کیا پتہ چلتا ہے کس وقت بفر جائے. آپ نے کیا کیا؟ غریبوں سے زمین لے کے نئے شہر بنائے، امیروں کو آپ وہاں پہ بسانے کی کوشش کر رہے ہیں. کیوں؟ آپ نے مریم کو بتایا نہیں؟ مریم نواز صاحبہ کوئی فون اٹھاتے آپ بتا دیتے کہ مریم صاحبہ آپ یہ کر لیں. آپ کا پروگرام دیکھیں گی نا وہ، شاید وہ دیکھ لیں. وہ تو سر الٹا کریڈٹ لے رہے ہیں کہ ہم نیا شہر بنا رہے ہیں. عمران خان نے لیا، شہباز شریف نے لیا. کون سا شہر؟ یہ دریائے راوی کے کنارے. ہاں جی ہاں جی. مجھے میں وہی تو بات کر رہا ہوں. جی جی. کہ غریب کو بے گھر کر کے جی جی امیر کو بسانا، اگر یہ اصول ہے تو پھر اللہ مالک ہے. میں کیا کہہ سکتا ہوں، میں کچھ کہہ نہیں سکتا. تو آپ کو یہ نہیں لگتا کہ پہلی خاتون وزیر اعلیٰ ہیں تو کچھ اس کا بھی امپیکٹ آئے گا؟ کوئی کہ ویلز آن بس یہ جو بھی ہے ہیلتھ ان کی سروس ہے، اور ابھی جو یہ 500 یونٹ تک کے لیے فری سولر دے رہے ہیں، یعنی 90% گورنمنٹ دے گی، 10% صارف کو دینا پڑے گا. آپ کو نہیں لگتا کہ یہ گیم چینجنگ پروجیکٹس ہو سکتے ہیں؟ بالکل، بڑی اچھی بات ہو سکتی ہے. اس سے بہتر طریقہ بھی تھا، اس سے بہتر طریقہ بھی تھا. جی جی بتائیے. جہاں جہاں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اب نارمل قسم کا لائن لاسز ہیں، وہاں جائیں، ہاتھ جوڑیں ان کو سولر لگا کے ان کے ہاتھ میں بٹھا کے آئیں کہ یہ لیں، استعمال کریں. اور جو بجلی وہاں سے بچے، جو ریونیو وہاں سے بچے، اس ریونیو کو کہیں اور استعمال کر لیں. کون سمجھائے اس بات کو؟ نہیں مطلب کہ آپ کی بات سن کے تو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ تو چوروں کے بارے نعرے ہو گئے. تو کیا یہ باتیں نواز شریف صاحب نے ان کو سمجھاتے ہوں گے؟ پنجاب میں آپ لوگوں کا توتی بولتا ہے. میں اکثر کہتا ہوں، نون لیگ کا تھا پنجاب سے. میں یہ بات کہتا ہوں پروگرامز میں کہتا ہوں کہ مریم خوش قسمت ہے کہ اس کے والد کے پاس بے انتہا بڑا تجربہ ہے، صوبے کا بھی اور وفاق کا بھی. جیسے میں نے پہلے بات کی تھی نا کہ آپ پنجاب کے پاس صرف ایک چیز ہے جو ہے ایگریکلچر، باقی جتنی پالیسیز ہے وہ سب کی سب وفاق کے پاس. وفاق اگر اب میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں. جی. آپ جا کے باہر
تقریر کرتے ہیں کہ آپ آئیے اور آ کے ہمارے ہاں انویسٹ کیجئے. بڑی اچھی بات ہے. ہر سرمایہ دار 3-4 چیزوں کا بہت خیال رکھتا ہے کہ جہاں وہ سرمایہ کاری کرنے جا رہا ہے وہاں پہ حالات کیا ہے. ایک. دوسرا, کیا اس کا سرمایہ جو ہے وہ محفوظ ہے. تیسرا, جس سیکٹر میں سرمایہ کر رہا ہے اس سیکٹر کی اس وقت سچویشن کیا ہے وہاں میں. یہ سب چیزوں کا جب وہ دیکھتا ہے تو دیکھنے کے بعد اس اندازہ لگاتا ہے کہ ان کی تو اپنی انڈسٹری بند ہے ساری. میں کیا کروں جا کے وہاں پہ سرمایہ لگا کے. پہلے اپنی انڈسٹری چلا لیجئے, اس کے بعد آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, لوگ از خود اس پہ سرمایہ کاری کریں گے. رائٹ. ابھی آپ دیکھیں نا, ابھی آپ کی ٹوٹل انڈسٹری جو ہے, ٹوٹل نہیں کہہ سکتے لیکن میکسیمم بند ہے. بالکل. اب اس کے 2 نقصان ہیں. ایک آپ کا ریونیو ختم ہو گیا, دوسرا آپ کی ان امپلائمنٹ. میں مثال دے دیتا ہوں. میں ایک بڑا چھوٹا سا, میں تو نہیں کرتا, بیٹا میرا کرتا ہے, چھوٹا سا کاروباری ہے. اس کے پتہ نہیں کتنے یونٹ ہیں مجھے نہیں پتا, لیکن اس میں سے 1-8 یونٹ شاید چل رہا ہے, باقی سب بند ہے. اس کی ٹوٹل اسٹرینتھ جو تھی وہ تھی کوئی تقریباً 3,3200 آدمی کام کرتا تھا. وہ کیا کر رہا ہوگا اس وقت؟ کبھی آپ نے یہ سوچا؟ یہ ابھی آپ حکومت میں نہیں ہیں, ابھی آپ پارلیمنٹ میں نہیں گئے, لیکن اس سے پہلے تو آپ پارلیمنٹ میں تھے. آپ نے یہ تمام تر آئیڈیاز پہلے کیوں نہیں دیے؟ Who is making the policy of PMLN سر؟ ہاں تو کون بنا رہا ہے سر پالیسی؟ اگر روہیل اصغر نہیں بنا رہے, اگر نواز شریف سر آپ نے کہہ دیا, ہاں اگر نواز شریف صاحب نہیں بنا رہے پالیسی, then who is making the policy سر؟ بہت عرصہ پہلے 2 باتیں شہباز کو کہی تھی. یہ چیف منسٹر تھا, اس کو میں نے یہی کہا تھا. آپ کو پتا لاہور میں پانی اکٹھا ہو جاتا ہے, جی, اس کا میں نے اس کو ایک ہی حل بتایا تھا کہ کنویں کھودو, پانی سارا ڈرین ہو جائے گا آپ کا بارش کا, کیونکہ آپ کے پاس اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ آپ بارش کے پانی کو آپ. سر آپ نے یہ سجیشن ان کو لاچے میں دی تھی کہ سوٹ پہن کے دی تھی؟ نہیں, اس میں پہنتا تھا, ٹراؤزر پہنتا تھا. نہیں, تب تو پھر ماننی چاہیے تھی, کیونکہ آپ کو پتا نا شہباز صاحب کو ذرا پڑھے لکھے اور یہ اپ ٹو ڈیٹڈ لوگ بڑے پسند ہیں. مجھے لگا کہ اگر آپ نے سوٹڈ بوٹڈ دی تھی تو پھر تو ان کو ماننی چاہیے تھی. خیر, بریک پر جانے سے پہلے مجھے یہ ضرور بتا دیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ اگر 5 سال پنجاب کے اندر یہ پورے ہو جاتے ہیں تو پنجاب کے اندر نون لیگ جو اپنا اسٹرانگ ہولڈ ہے وہ واپس لے پائے گی؟ میں نے ہمیشہ یہ بات کی ہے. اس کے بعد نہ کروں, آپ پہلے بریک لے لیں. چلیے, میں ذرا اس کے بعد ذرا وہ امت مسلمہ کے سب سے بڑے لیڈر کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں. چلیے, تو میں نے کہا ذرا اگر آپ بتا دیں گے تو اچھی بات ہے, کیونکہ عمران خان صاحب تو جیل میں رہ کر کے بھی آپ لوگوں کے لیے بڑا ایک خوفناک قسم کا خواب بنے ہوئے ہیں. چلیے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. پہلے آپ مجھے پنجاب کا بتا دیں میں آپ کہ نون لیگ کا ریوائول ہوگا. جی دیکھیں, اگر تو آپ لوگوں کے مسائل حل کر دیتے ہیں یا آپ ان کی بھوک کو ٹھیک کر دیتے ہیں, ان کی بے روزگاری کو ٹھیک کر دیتے ہیں, آپ کی جائزہ ہو جائے گی. اور اگر آپ یہ سب کچھ نہیں کرتے تو یہ سوچئے بھی نہ کہ لوگ آپ کے ساتھ چلیں گے. سوچئے, نون لیگ والے سوچیں, حکمران جو اس وقت نون لیگ کے ہیں وہ سوچیں جو روہیل اصغر صاحب آپ لوگ کو کہہ رہے ہیں. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, واپس آئیں گے, فائنل راؤنڈ آف ڈسکشن ہوگا. ول بی بیک. بریک کے بعد جی آپ لوگ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ذرا ڈسکشن کو سمیٹنے کی کوشش کرتے ہیں, اور ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ پاکستان کی سیاست کی بات کریں, سینئر ترین سیاستدان کی بات کریں ہم, اور اس کے اندر ہم عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کی بات نہ کریں. یہ جو مقبولیت ہے یہ سوشل میڈیا پر ہے عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کی, کہ جینوئنلی بھی ہے؟ جس طرح کے حالات ہیں, یہ آپ یہ کہتی ہیں کہ مثال کے طور پر میں اگر برا آدمی ہوں تو میری برائی کی وجہ سے لوگ دوسری طرف چلے جاتے ہیں. اس میں کوئی اچھائی نہیں ہے, اور یہ بات ذہن میں رکھیں. میں یہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں, آپ کو بھی بتا دیتا ہوں کہ لوگوں کا صرف رشتہ اپنے پیٹ کے ساتھ ہے. ایبسولوٹلی. لوگوں کا رشتہ صرف اپنے بچوں کے مستقبل کے ساتھ ہے, ان کے پاؤں کے جوتے, ان کے تن کے کپڑوں کے ساتھ ہے. ان کا کسی کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے. آج آپ ٹھیک کر دیجئے, آپ کو عمران کے وہ لوگ جو اس کی سوچ کے ساتھ ملتے ہیں وہ تو آپ ان کو ختم نہیں کر سکتے. وہ تو آپ کہیں نہ کہیں دیکھتے رہتے ہیں. ان کی سوچ جو ہے وہ ایک مخصوص طبقہ ضرور رہے گا, لیکن اگر آپ لوگوں کے ریسٹ کر دیتے ہیں, مسائل حل کر دیتے ہیں, تو آپ کے ساتھ ان کی رشتہ داری.
رائٹ، یہ تو ہو گئی ڈیلیورنس کی بات، جو جس کی میں بالکل قائل ہوں، میں بالکل آپ سے ایگری کرتی ہوں کہ اگر یہ کام ہو گیا تو کسی کو کچھ اپنی تشہیر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. لیکن سر ایک ریاست بھی ہے نا، ریاست ماں جیسی ہوتی ہے، اس کا کام ہے کہ اگر کہیں پہ کچھ غلط ہو رہا ہے یا ریاست کو نقصان ہو رہا ہے وہ اس کے اوپر ایک اسٹرکٹ ایکشن بھی لے. جیسے کہ 2-3 مثالیں آپ سے شیئر کر دیتی ہوں عمران خان کے کیس کے حوالے سے ہی. جس طرح سے عمران خان صاحب جیل کاٹ رہے ہیں، جس طرح سے ان کو جیل میں سہولیات مل رہی ہیں، نواز شریف، شہباز شریف، مریم نواز کو تو یہ نہیں ملی تھی، آپ بھی گئے ہوں گے جیل، آپ کو بھی نہیں ملی ہوں گی، شہباز شریف صاحب کو بھی نہیں ملی تھی، یہ کون دے رہا ہے؟ اور پھر ایسے شخص کو کہ جب جیل کے اندر سے ہی انٹرویوز باہر جا رہے ہیں، پھر ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ ان شخص کی پلاننگ کی وجہ سے 9 مئی ہوا. 9 مئی اگر کسی اور پارٹی نے کیا ہوتا تو کیا ہوتا؟ اور جب 9 مئی ہوا اس ٹائم پہ حکومت کس کی تھی؟ سر آپ تو تب اس وقت پارلیمنٹ میں ہی تھے 9 مئی والے دن، تب تو آپ پارلیمنٹ میں ہی تھے نا. سر یہ ایکچولی ہو کیا رہا ہے؟ جب ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں نا تو ریاست کے کمزور ہونے کا، شہباز شریف صاحب کے کمزور ہونے کا ایک تاثر جاتا ہے. اور سر پلیز الاؤ می ٹو سے دیٹ، تاثر یہ جاتا ہے کہ آپ ڈر جاتے ہیں عمران خان صاحب سے. آپ لوگ نا ڈرے میں ہیں، آپ لوگ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. میری بات نہ کیجیے آپ، میری شست میں ڈرنا نہیں لکھا. اور میری عمر کا آدمی کیا خوف، کتنا جی لیں گے آپ؟ اور تو شہباز شریف صاحب کو کیا ہو گیا ہے؟ اس کو سوچنا چاہیے. مجھ سے آپ یہ سوال کریں کہ یہ ملک ترقی کیسے کرے گا، پھر میں آپ کو جواب دوں گا، شاید آپ کو سمجھ آ جائے. سر ترقی ایسے ہی کرے گا نا کہ اگر کوئی لا کو بریک کرے گا، نہیں. کوئی اگر پارٹی جس کے اوپر الزام ہے کہ 9 مئی کر نہیں. کے اگر رول آف لا ہی نہیں ہوگا تو ترقی کیسے ہوگی سر؟ ایک بات ذہن میں رکھیں، کیا ترقی میں رول آف لا نہیں شامل؟ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. جی. جب تک آپ اپنے دل و دماغ سے 2 چیزیں نہیں نکال کے پھینکیں گے، آپ اس ملک کو ترقی دلا ہی نہیں سکتے. ایک موت اور دوسرا اقتدار کی خواہش. ان دونوں کو نکال دیجئے. آپ بھاگیں گے ترقی نہیں، بھاگیں گے، چلیں گے نہیں، بھاگیں گے، آپ ترقی کریں گے. آپ نے پریزیڈنٹ کو بلایا ایران کے، بہت اچھا کھانا کھلایا ہوگا، لازم جانا، کیا فائدہ ہوا؟ اگر آپ ان سے 3 چیزیں لے لیں، لیکن خوف یہ ہے کہ امریکہ آپ کے خلاف ہو جائے گا، آپ کا اقتدار بھی جائے گا، آپ کی جان بھی جائے گی. بس اس میں آپ اللہ سے نہیں ڈرتے، آپ عوام سے نہیں ڈرتے، امریکہ سے ڈرتے ہیں. اگر آپ ایران سے سستی بجلی لے لیں، سستا تیل لے لیں، سستی گیس لے لیں، فائدہ کس کو ہوگا؟ ملک کو، ملک کے عوام کو. آپ کے فورن جو ہیں آپ کے انویسٹرز اینڈ فارن پارٹنرز، ریزروز جو ہیں ان کو، آپ پہ پریشر کم ہو جائے گا. ایران تو آپ کے پیسوں سے آپ کے ساتھ ڈیل کرنا چاہتا ہے، بارٹر سسٹم کرنا چاہتا ہے. لیکن ڈر، خوف، لالچ. نہیں سر، اگر ڈر، خوف، لالچ ہوتا تو پھر چائنا کے بلاک میں نہ شامل ہوتے. امریکہ اور کیا چائنا کی کیا آپس میں دشمنی ہے. They are getting into the Chinese bloc. مجھے آپ بتا اب دیجیے. سی پیک نمبر 2 ٹائپ بھی شروع ہو رہا ہے سر. پہلا والا بھی مکمل کریں گے جو خان صاحب نے روکا. دوسرا سر ہمیں تو یہی خبریں ہیں، اگر آپ کے پاس کوئی ایکسکلوسیو ہے تو دے نا، ایکسکلوسیو خبر دے کے جائیں. مجھے ایک آپ بات جی جی. گوادر کیا ہو رہا ہے وہ؟ کیا ہو رہا ہے؟ اتنا لیٹ، اتنا دیر کیوں؟ کیوں؟ صرف اس لیے کہ ابو ظہبی اور دبئی آپ سے ناراض ہو جائے گا، اسی لیے نا. کیوں نہیں کرتے آپ؟ تو سر شروع کرنے سے پہلے کیوں نہیں سوچا؟ اس سے شاید جذبہ آیا ہوگا، جذبات میں فیصلہ کر لیا، اور وہ فیصلہ جو آپ کے گلے پڑ گیا. اب دیکھیے نا، میں آپ کو میں اتنا کچھ سمجھدار نہیں ہوں، لیکن تھوڑی بہت آپ جیسے اکابل لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے سن لیتا ہوں، سمجھ لیتا ہوں. گوادر دنیا کی چند پورٹس ہیں جو کہ ایک ایسی ڈیپ پورٹ ہے، ڈیپ سی پورٹ ہے، جہاں پہ جہاز کو انتظار نہیں کرنا پڑتا. ایک دوسرا، وہاں سے آپ کو اتنے سروسز میں آپ کو مد میں ملے گا سرمایہ کہ آپ کے بہت سارے درد ٹھیک ہو جائیں گے. لیکن اس ہوگا کیا؟ دبئی ایک چیز نہیں پروڈیوس کرتا. ہاں جی بالکل. اور صرف سروسز پرووائڈ کرتا ہے. پروگرام کا میرا وقت ختم ہو گیا، لیکن آپ گھوم پھر کے بات اسی پر آ گئے کہ آپ چاہے اکیلے ایز این انڈیویجول نہ ڈرتے ہوں، لیکن جو حکومت ڈرتی ہے، جس حکومت کو لالچ ہوتا ہے حکومت میں رہنے کا، اس کو لالچ اور ڈر ختم کرنا ہوگا. سو دس از دا پنچ لائن فار ٹوڈیز شو. بہت بہت شکریہ روہیل صاحب آپ کے وقت کے لیے. ان شاء اللہ تعالیٰ آپ سے ملاقات رہتی رہے گی، پروگرامس میں آتے رہیے گا اور اپنی ہی حکومت کو بتاتے رہیے گا آپ کیا کیا ٹھیک کریں، کیا کیا غلط کریں. ابھی کے لیے اتنا ہی. آپ لوگوں کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. اللہ حافظ.